اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ربط کے اعتبار سے اور مضمون کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی کلائمیکس ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ آیت ایک اعتبار سے چوٹی ہے کہ اس میں نیکی کا کل تصور پیش کیا۔ اگر ہم اس کو مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مضمون والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ والعصر سے جا ملتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا تو والعصر ہی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی، اور اس سورہ والعصر کے مضمون کو قرآن مجید نے پوری انسانیت کے لیے آیت نمبر 121 سورہ بقرہ کی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 121 والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کی مزید شرح ہے۔ یوں سمجھیں والعصر قسم کھا کے کہی گئی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو شخص بیک وقت ان 4 شرائط کو پورا کرے تو وہ پاسنگ مارکس ہیں۔ اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان لے آیا اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اس نے باقی شرائط پوری نہیں کی تو وہ 25% پاس ہے۔ کسی کو ایمان لیا، عمل صالح کیے 50%، تواصی بالحق کیا 50، پھر 75%، اور تواصی بالصبر کیا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، تو یہ 100% پورا ہو گیا۔ اس طرح نہیں ہے، یہ کام چاروں کے چاروں بیک وقت انسان نے کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو وہ پاسنگ مارکس ہے۔ عملی اعتبار سے انسان کی ٹوٹل رہنمائی اسی مضمون میں ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جامع البر ہے، ربط کے اعتبار سے نیکی کا کل تصور قرآن مجید نے پیش کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آدمی جز نیکی پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آدمی نظر و نیاز کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے غریبوں کو کھانا بھی کھلا دیتا ہے، اور قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور غیر اللہ کے نام کی چیز بھی کھائی جاتی ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، حج بھی کیے جاتے ہیں، عمرے بھی کیے جاتے ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے ہم نے راستے بھی نکالے ہوئے ہیں۔ اور روزی کا ہمیں فکر نہیں ہوتا کہ روزی کہاں سے آ رہی ہے، جہاں سے بھی آ رہی ہے، جس طرح کی آ رہی ہے، بس سب ٹھیک ہے۔
تو وہاں اس رکوع میں خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جس نے روزی کمائی اپنی غلط ذرائع سے کی، قرآن مجید کو بطور سیل کرنے کے، بیچنے کے اور کچھ مال حاصل کیا، اس کے لیے 4 سزائیں سنائی ہیں۔ اب سوال یہ کھڑا ہو گیا، اگر ہم اصالِ ثواب کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اور نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں سزائیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیا بر نازل کی کہ کل تصور نیکی کا یہ ہے، اور اس میں ترتیب بھی دی گئی ہے کہ آپ نے مال کو اگر خرچ بھی کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، نیکی کا جامع تصور اس لیے بھی ہے کہ آپ نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں جز نیکی پر مطمئن کر دے گا اور کلی سے تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی۔ اس لیے کل کا تصور قرآن مجید نے یہاں پیش کیا، لیکن یہ یہاں جو پیش کرنا ہے وہ کمال ہے۔ کمال اس لیے ہے کہ ایک ہیں عبادات، معاملات، اخلاقیات اور تعزیرات۔ جو روزی ہے اگر وہی غلط ذرائع سے کمائی جائے تو پھر وہ پاک تو نہیں رہتی۔ ایک آدمی روزی کے معاملے میں تو احتیاط نہیں برتتا، لیکن ماتھے پہ اس کے محراب بنا ہوا ہے، 5 ٹائم کی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اور ادھر کاروبار میں وہ روزی حرام کما رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمانیات ثلاثہ، یہ پہلے قرآن نے پیش کیا کہ اگر اس بات کا احتمال ہے تو دیندار لوگوں سے ہے، دنیا دار لوگوں سے اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ وہ کوئی نمونہ بنیں گے، وہ کوئی دعوت دیں گے دین کی، ان سے تو اس بات کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں دیندار، ادھر اذان ہوئی ادھر مسجد میں، ادھر اذان ہوئی ادھر مسجد میں، اور کاروبار کے اعتبار سے وہ ملاوٹ ہو، وہ ذخیرہ اندوزی ہو، وہ بے ایمانی ہو، جھوٹ ہو، ہیرا پھیری ہو، اس میں کوئی احتیاط نہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس جز نیکی کے معاملے میں اور جو پیچھے سزائیں سنائی تھی اس کے اعتبار سے یہ کل نیکی کا تصور یہاں پیش کیا۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد، ان کا اس آیت کے بارے میں جو ایک مثال تھی وہ بڑی کمال تھی کہ ایک ہاتھی اندھوں کی بستی میں چلا گیا اور ایک اندھے نے اس کی سونڈ پہ ہاتھ لگایا، ایک نے اس کی دم پہ ہاتھ لگایا، ایک نے اس کے جسم پہ ہاتھ لگایا، ایک نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگایا۔ تو کیا سمجھ رہا تھا؟ جس نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا اس کو ایک پلر سمجھتا ہے، جس نے دم پہ ہاتھ لگایا اس نے اس کو رسی سمجھا، جس نے اس کے جسم پہ ہاتھ لگایا اس نے اس کو ڈھول سمجھا۔ اندھوں کی بستی تھی نا، اس لیے جیسا تصور کسی کے ہاتھ لگا ویسے اس نے بنا لیا۔ یہی حال آج ہمارے معاشرے کا ہے۔ جس چیز کو ہمارا ہاتھ ہے، دسترس ہے، وہ اس میں ماشاءاللہ روٹی مل گئی، چاہے دائیں ہاتھ سے آئی چاہے بائیں ہاتھ سے آئی۔ لیکن یہاں اسی مضمون کو پہلے بیان کیا۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، لیس البر، نہیں ہے کوئی نیکی۔ برا خاص کر کے لے کے آیا، لیسا کی خبر بنا کے آیا، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب۔ یہ مشرق اور مغرب اس اعتبار سے بھی تھا کہ 2 قومیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک دوسری بنی اسرائیل کی قوم۔ یہ قوم اور جماعت میں، گروہ میں بہت فرق ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا قبل المشرق والمغرب، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا کعبہ مشرق کی طرف اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کعبہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اس اعتبار سے دونوں کو ایڈریس کیا ہے، دونوں اہل کتاب تھے۔ آپ نے دیکھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یعنی پہلے وہ مخاطب ہوئے ہیں یہود، اور پھر آخر میں امت مسلمہ کی بات بھی آ گئی۔ قرآن مجید میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس آیت کو شروع حقوق اللہ سے کیا۔ حقوق اللہ سے مراد یہ بھی کہ آپ روان ترجمہ سنیے، نہیں ہے کوئی نیکی یہ کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور لیکن نیکی تو یہ ہے
کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ یہ ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہاں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر بڑی شد و مد سے ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، تو بھی فرشتے پر ایمان اور کتاب پر ایمان، اگر کتاب پر ایمان ہے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نبیوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان لازم ہے۔ اس آیت میں ایمانیات ثلاثہ کو پہلے لانے کا مطلب کہ نیکی کے کل تصور میں انسان معاشرتی زندگی میں روزی کے اعتبار سے جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو پنجگانہ تکبیر اولیٰ سے نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو اس لیے اس طبقے کو نماز کا سہارا لے کر معاشرتی زندگی میں احتیاط نہیں برتتے، ان کا ذکر اس لیے یہاں پہلے کیا۔ اور جو سب سے زیادہ خطرہ تھا، یعنی دین کے اعتبار سے جو لوگ لیڈ کرتے ہیں وہ مذہبی اور دینی طبقہ ہوتا ہے جو پورے معاشرے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ان میں معاشرتی طور پر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر کل نیکی کا تصور نہیں رہتا۔ تو یہاں تک دو شریعتیں اور دو قبلے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے قبل المشرق کی دو قبلوں کی ذکر کیا۔ ولیکن البر من آمن، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، جب یہ لیکن قرآن مجید میں آتا ہے ولیکن، اور یہ اپنے ساتھ والے اسم کو زبر دیتا ہے، اور بات شروع یہاں سے ہوتی ہے تو پچھلی بات جو ہے اس کو رد کر دیتا ہے اور آگے بات کر رہا ہو، تو اس لیے یہ ذکر کیا ہے یہاں۔ اب دیکھیے کل بات کی طرف، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور دیا مال عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربیٰ قرابت داروں کو اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور راہ چلتے مسافروں کو۔ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہی ترتیب پہلے پارے میں آیت نمبر 83 میں بیان ہوئی ہے، اور یہی ترتیب سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے جو قرآنی ترتیب ہے مال کے تقسیم کی، اگر آپ اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو آپ کا مال پھر ویلڈ نہیں ہے۔ آیت نمبر 83 میں بھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وہاں بھی اسی ترتیب کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلین وفی الرقاب۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، مساکین وہ پہچانے جاتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانا۔ مکے کے دور میں جو لوگ غلام تھے ان کو آزاد کروانے کے حوالے سے، اور آج کے دور میں اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض اتارنے کے حوالے سے، یا کسی کے سر پہ سود چڑھا ہوا ہے اس کو اتارنے کے اعتبار سے، یعنی قرض کے اعتبار سے اس کی گردن چھڑا دی جائے۔ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، نماز پڑھی، مسجد میں نماز پڑھی باجماعت تکبیر اولیٰ سے، اور اس کی اپلیکیشن قائم کرنا معاشرے میں، وقت کی پابندی اور امیر کی اطاعت کے حوالے سے۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، یعنی گویا یہ زکوٰۃ کا عمل جو ہے یہ اس مال کے علاوہ ہے جو آپ نے معاشرے کو قائم کرنے کے اعتبار سے خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ، وہ صدقات ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کا معاشرہ اس روپے سے کھڑا ہوتا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کریں۔ اور اس پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له۔ اور کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ حدیث بیان نہ ہوئی ہو۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی وعدہ نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور اس کا کوئی ایمان نہیں جو خیانت کرے۔ اور وعدے کے اعتبار سے آپ دیکھیے، الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواح نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ کائنات ساری وعدے پر ہے۔ اگر ایک وعدے کا لفظ نکال لیا جائے ساری کائنات تل پٹ ہو جائے۔ سورج نے وعدہ کیا، چاند نے وعدہ کیا، کائنات کی ہر چیز نے اللہ سے وعدہ کیا، انسانوں نے وعدہ کیا۔ آدمی نکاح کرتے وقت صرف ایک ہی لفظ بولتا ہے، قبول ہے۔ ساری زندگی اولاد کی پرورش بھی کر رہا ہوتا ہے اور کولو کے بیل کی طرح روزی کما کر اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک وعدہ ہی ہے۔ تو یہ ہم وعدے میں جکڑے ہوئے ہیں، جہاں ہم روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں کیسا ہمارا وعدہ ہے، اور اس وعدے کو پورا کرنا، اور ان العہد کان مسئولا، وہ تو ایٹومیٹک وعدہ ہے۔ اور یہ کہ آپ نے کوئی وعدہ کیا تو وہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس وعدے کو کیوں پورا نہیں کیا۔ اور یہ بھی اس جامع بر میں سب سے زیادہ اہمیت کی بات یہ سامنے آئی ہے، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے، تنگی کے وقت اور تکلیف کے وقت۔ تنگی ترشی یہ جو بأس آئی یہ جنگ کے وقت ہوتی ہے۔ جنگ کے حالات ہوں تو کیسے آدمی راشن کے اعتبار سے دیکھ لیں، کیسے پھر دنیا سمیٹتی ہے، وہ جو تنگی ہے اس پر برداشت کرنے والے۔ اور وہ ذرہ ہی ہوتا ہے کسی دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچانا۔ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں اور دوسرا برداشت نہیں کر رہا، وہ آپ کو تکلیفیں پر تکلیفیں پہنچا رہا ہے، تو آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے دین پر کھڑے ہیں۔ وحین الباس، اور خاص طور پر جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور وہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہاں متقون خبر کے طور پر آئی۔ اگر خبر کو زور دینا ہو، اس کو معرفہ کرنا ہو، تو اس کے مطابق ایک ضمیر لاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جامع البر دیکھیں کہ قرآن مجید نے جامع بر یعنی نیکی کا ٹوٹل مضمون جو ہے اس کو ایک جگہ پر جمع کیا، تاکہ جز نیکی پر شیطان انسان کو مطمئن کر دیتا ہے اور آدمی کے سامنے پوری نیکی کا تصور ہونا چاہیے، ایمانیات کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے، اور حقوق العباد کے حوالے سے۔ اور یاد رکھیے ہم حقوق العباد کی طرف بہت دھیان دیتے ہیں، اگر حقوق العباد پورا نہیں کرتے تو اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن بندے اگر اپنا حق معاف نہ کریں تو آدمی بخشا نہیں جائے گا۔ ایمان بالآخرت ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو انسان دوسرے انسان کا حق نہیں کھائے گا۔ تو پھر حقوق اللہ پہلے ہوا، پھر حقوق العباد کی باری آئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔